بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم پر 23 سوالات کا سلسلہ جاری تھا۔ پہلے سوال کا جواب ہو گیا تھا۔ دوسرا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن مجید فرقان حمید کو کتابی شکل میں مرتب نہیں کیا، حالانکہ ان کی زندگی کا واحد مقصد یہ تھا کہ اس کتاب کو بحفاظت مسلمانوں تک پہنچایا جائے۔ جب ان کی 8 جون 632 عیسوی کو وفات ہوئی تو قرآن مجید فرقان حمید کئی صحابہ کو زبانی یاد تھا، تھوڑا سا ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، اور اہل تشیع کے مطابق 10 سپارے حضرت ابوبکر صدیق کی بکری بھی کھا گئی تھی۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں اس کی کتابی شکل میں تدوین ہوئی۔ اب اگر انسانی عقل ناقص ہے تو کس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں ہے؟ اس میں تقریباً 3 سوالات کیے گئے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کو انسانی عقل کی بنیاد پر جمع کیا گیا حضرت عثمان کے دور میں، تو یہ بات غلط ہے۔ آگے ہم حوالوں کے ساتھ بتائیں گے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام کیسا ہوا۔ اور دوسری بات کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بکری نے 10 سپارے کھا لیے، اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے، تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اہل تشیع کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ کچھ خطیبوں کا اور کچھ ذاکرین کا، جو واعظین ہیں، واعظ کرتے ہیں، قصے کہانی سناتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں اڑاتے ہیں۔ اگر آپ شیعہ کے محققین علماء سے، ان کے جو بڑے علماء ہیں، مجتہدین ہیں، ان سے پوچھیں گے تو وہ اس بات کی تردید کریں گے اور اس بات کو سختی سے جو ہے وہ جہالت پر مبنی قرار دیں گے کہ یہ اس کی کوئی روایت ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یہ بات جھوٹ ہے کہ قرآن کریم کے 10 پارے کوئی بکری کھا گئی تھی۔ اور اس پہ عقلی طور پر بھی یہ ہے کہ جو خطیب کہتے ہیں کہ 10 پارے کھا گئی بکری، تو اس میں اہل بیت اور حضرت علی کی خلافت، اہل بیت کی فضیلت اور حضرت علی کی خلافت کا بیان تھا، تو بکری وہ کھا گئی تھی۔ عقلی طور پر یہ بات کتنی مضحکہ خیز ہے کہ ایک بکری کو پتہ ہے کہ میں نے کون کون سی آیتیں کھانی ہیں اور کون کون سی سپارے کھانے ہیں جس میں اہل بیت کے فضائل ہے اور حضرت علی کی خلافت ہے، تو وہ میں نے کھانے ہیں، اور باقی سپاروں کو میں نے چھوڑنا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے، اللہ کی توحید و رسالت ہے، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کتاب کو نازل کیا وہ مقصد چھوڑ دیا۔ تو یہ بات اہل تشیع پر بھی تہمت ہے، ان کے محققین علماء سے کوئی بھی رجوع کرے، پوچھے، تو یہ ایک فضول سی بات ہے۔ اب پہلا سوال کہ کیا حضور علیہ السلام کو جو ذمہ داری دی گئی کہ امت تک بحفاظت یہ قرآن کریم پہنچا دے، تو اس کا آپ نے انتظام فرمایا کہ نہیں کیا؟ یہ امانت آپ نے پوری ادا کی یا نہیں کی؟ تو دیکھیے، قرآن کریم کی حفاظت کے ممکنہ 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ حفظ کے طریقے پر ہو، دوسرا طریقہ کتابت کے لکھی ہوئی کتاب دے دی جائے۔ تو یہ دونوں طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ اس میں جو اصل طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنایا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت قرآن پہنچایا، تو وہ طریقہ ہے حفظ کا۔ حفظ کا طریقہ یہ بنیادی طریقہ ہے، اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم دینے کا اپنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی طرح نہیں کہ کچھ تختیوں پر جو ہے وہ لکھی ہوئی کتاب دی گئی، وہ توریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا نظام تھا، اور قرآن کریم کی حفاظت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت تک پہنچانے کا جو بنیادی اور اصل طریقہ ہے وہ حفظ کا ہے۔ اور اس پر قرآن کریم کی کئی آیات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کس طریقے سے ملا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ پس بے شک اس نے، جبریل نے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا، جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس میں صاف صاف کہا گیا کہ اللہ کے رسول کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کیا گیا۔ اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 47-12 میں ہے کہ ہر رمضان میں جبریل امین آتے اور آپ علیہ السلام پر
نازل شدہ آیات اور صورتیں جو ہے آپ ان کے ساتھ دہراتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی تو وفات کی سال میں حضرت جبریل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو 2 دفعہ دہرایا، الحمد سے لے کر والناس تک، جو آج ہمارے ہاں ترتیب موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اسی ترتیب سے جو ہے وہ محفوظ کیا گیا۔ اور صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں حافظ قرآن موجود تھے۔ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 121 ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، وہ اس سے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ تو بھائی پڑھنے کا حق وہی ہے جو جیسے اللہ نے اتارا، اللہ نے نازل کیا، تو اسی طرح پڑھنے والے صحابہ کرام موجود تھے۔ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 49 49 ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، کہ یہ قرآن کریم واضح آیات ہیں جو علم والوں کے سینوں میں ہیں، اور ان آیات کا انکار صرف ظالم لوگ ہی کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ تھا، صحابہ کرام کے سینے میں محفوظ تھا۔ مہاجرین صحابہ کرام میں بڑی تعداد جو ہے وہ حافظوں کی ملتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے خلفائے راشدین ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، اور ان کے علاوہ حضرت طلحہ، حضرت سعد ابن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت سالم، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت عمر بن عاص اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر اور معاویہ رضی اللہ عنہ، ابن زبیر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن صائب، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سارے مہاجر حافظ قرآن آپ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ انصار میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حافظ قرآن تھے، ان میں یہ نام چند ہے کہ ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابو الدرداء، مجمع بن حارثہ، انس بن مالک، ابو زید، اور ایک قول ان میں یہ کہ ان میں سے بعض حضرات نے حضور علیہ السلام کی زندگی کے وفات کے بعد قرآن کریم حفظ کیا۔ بہرحال جتنا قرآن آتا تو حفظ کیا جاتا، یہاں تک کہ ماہ صفر 4 ہجری میں بئر معونہ کا واقعہ پیش آتا ہے، اور اس میں تقریباً 70 قراء اور حافظوں کی شہادت ہوتی ہے۔ مناہر العرفان میں یہ واقعہ موجود ہے، اس کا حوالہ۔ تو آپ علیہ السلام کے زمانے میں بئر معونہ کا واقعہ ہوا تو 70 حافظان قرآن جو ہے وہ شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ہجری 8 جون 632 عیسوی میں ہوتی ہے، اور اسی سال 12 ہجری دسمبر 632 عیسوی میں جنگ یمامہ ہوتی ہے، جس میں شہید ہونے والے حافظوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 700 تھی۔ تفسیر قرطبی میں اور عمدۃ القاری میں یہ موجود ہے۔ تو جو بنیادی طریقہ ہے، اصل طریقہ ہے، وہ حفظ کا ہے، اور آج بھی یہ حفظ ہی کے طریقے پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ آج IT کا دور ہے، کمپوزنگ کا دور ہے، پرنٹنگ کا دور ہے، لاکھوں قرآن کریم کے نسخے جو ہے وہ شائع ہوتے ہیں، پرنٹ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اصل اعتبار حفظ کا کیا جاتا ہے۔ ہر اسلامی ملک میں تب پرنٹنگ کی اجازت ہوتی ہے، پبلشنگ کی اجازت ہوتی ہے، جب تک کہ کسی نسخے کی تصدیق وہ حافظوں سے نہ کروائی جائے۔ خود پاکستان کی وزارت مذہبی امور اس وقت تک پبلشر کو کسی مصحف، کسی نسخے کی اجازت نہیں فراہم کرتی جب تک کہ 2 حافظ قرآن اس مصحف کی صحت کی تصدیق نہ کرے۔ تو لہذا قرآن کریم کی جو اصل حفاظت ہے وہ حفظ کا طریقے پر ہے، اور یہ حضور کے زمانے میں موجود تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی موجود تھا، اور آج بھی اسی طریقے پر جو ہے وہ اعتماد کیا جاتا ہے۔ جو کتابی نسخے ہوتے ہیں تو اس کو بھی حافظ قرآن کی تصدیق سے جو ہے وہ شائع کیا جاتا ہے۔ اب دوسرا طریقہ کہ کیا کتابت کا اہتمام تھا یا نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں کتابت کے طریقے سے بھی قرآن کریم کی حفاظت کا طریقہ جو ہے وہ رائج تھا، اور یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ
اور اپنی نگرانی میں صحابہ کرام کو قرآن کریم لکھوایا۔ علوم القرآن حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب میں علوم القرآن میں ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں کاتبین وحی کی تعداد تقریباً 40 تک تھی، یعنی 40 صحابہ کرام تھے جو قرآن کریم لکھتے تھے۔ ان میں مشہور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی، ابی بن کعب، عبداللہ ابن ابی سرح، زبیر ابن عوام، خالد ابن سعید، ابان ابن سعید، حنظلہ ابن ربیع، معیقی ابن ابی فاطمہ، حضرت عبداللہ ابن ارقم، حضرت شرحبیل ابن حسنہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور عامر بن فہیرہ، عمر بن عاص، ثابت بن قیس، مغیرہ بن شعبہ، خالد بن ولید، معاویہ بن ابی سفیان، زید بن ثابت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سارے حافظ یہ کاتبین قرآن تھے، یہ قرآن کریم لکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام پہ جو بھی وحی نازل ہوتی، جو آیت یا سورت نازل ہوتی، تو آپ کاتبین وحی میں سے کسی کو بلاتے تھے اور نازل شدہ آیتیں لکھواتے تھے۔ اور مسند احمد کی روایت اور کنز العمال کی روایت ہے کہ جبریل امین آپ کو یہ بھی بتاتے تھے کہ اگر کوئی ایک آیت آتی کسی سورت کی اور وہ سورت پہلے نازل ہوئی ہے یا اس کی چند آیتیں نازل ہوئی ہے، تو حضرت جبریل آپ کو جگہ بھی بتاتے تھے کہ فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے اس آیت کو رکھنا ہے۔ تو اسی طرح پھر صحابہ کرام وہیں پر لکھ لیتے تھے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پورا کا پورا قرآن کریم کیوں کتابی شکل میں نہیں دیا؟ تو اس کا ایک منطقی جواب صاف سی ہے، بالکل سادہ سی بات ہے کہ آپ علیہ السلام پر جب وحی شروع ہوئی تو اس دن سے لے کر آخری وفات کے دن تک آپ علیہ السلام پر نزول وحی کا امکان تھا، اور ایسے ہی ہوتا تھا، کبھی ایک آیت نازل ہوتی، کبھی پوری صورت نازل ہوتی، کبھی آدھی صورت نازل ہوتی۔ موقع محل کے اعتبار سے قرآن کریم کا نزول اس طرح ہوا، شاہی احکامات ایسے ہی نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی تصنیف نہیں کہ کوئی مصنف بیٹھ جائے اور ایک موضوع پر جو ہے وہ اول تا آخر جو ہے ایک کتاب لکھ لے اور لوگوں کو دے دے کہ بھائی چلو مکمل کتاب ہو گئی۔ شاہی حکم ناموں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وقت کے مطابق، ضرورت کے مطابق، تربیت کے مطابق جو ہے وہ تربیت کی جاتی ہے اور تعلیمات دی جاتی ہے۔ تو ایسے قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اب آپ بتائیے گا کہ مثلا اگر کوئی صورت ہے وہ 100 آیات کی ہے، اس کے تقریباً 95 آیتیں نازل ہوئی، لیکن بیچ میں جو ہے 5 آیتیں بعد میں نازل ہونی ہے، تو اب اس کی کاپی تو مکمل طور پر تیار ہو گئی، 5 آیتیں پھر آ گئی، اور ضروری نہیں ہے کہ 5 آیتیں ایک ساتھ آئیں گی۔ اگر 5 وحیوں میں 5 مرتبہ میں وہ آیت آئے گی تو پھر اس ایک کاپی کی، ایک صورت کی پھر مزید، یعنی ہر بار 5 کاپیاں بنیں گی۔ اس طرح قرآن کریم کا پورا آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کسی بھی آیت، کسی بھی صورت کے نزول کا امکان تھا، تو اگر آپ علیہ السلام ہر بار میں پوری کاپی لکھواتے اور پھر اس سے متعلق کوئی آیتیں یا صورتیں نازل ہوتی تو اس کاپی کو ضائع کرنا ہوتا، پھر اگلی دوسری کاپی۔ تو آپ علیہ السلام دعوت کا کام نہ کرتے اور صحابہ کرام کی تربیت کیسے کرتے، تزکیہ کیسے کرتے، صحابہ کرام جو ہے وہ اپنے دنیاوی اور دینی امور کیسے سر انجام دیتے، یوں تو آپ علیہ السلام صرف ایک کتاب کو لکھوانے اور اس کی ترتیب میں بیٹھ جاتے۔ تو اسی لیے آپ علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہہ دیا جاتا کہ اب قرآن کریم مکمل ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے سال یا 2 سال جو ہے وہ پھر بھی زندہ رہنا ہے، تو اور وحی نازل نہیں ہوگی، کوئی نئی آیت نازل نہیں ہوگی، تو آپ قرآن کریم کی کتابت کا جو ہے انتظام کریں، تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے لکھوانے کا انتظام کیا تو پوری کتاب کا بھی انتظام کر دیتے۔ لیکن منطقی لحاظ سے یہ سوال بالکل غیر منطقی سوال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوتی ہے وہ متفرق مواقع کے لحاظ سے نازل ہوتی ہے، اور ہر بار میں آپ ایک صورت کی یا 2 صورتوں کی، ہر 3 صورتوں کی جو ہے وہ کاپیاں لکھواتے رہیں، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو بحفاظت صحابہ کرام کو الحم سے لے کر والناس تک اسی ترتیب سے پہنچایا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں بالکل پہنچایا۔ اور یہ قرآن کریم جو ہے حضرت عثمان کے زمانے میں صحابہ کرام کی عقل کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسی نقل کا نتیجہ ہے جو صحابہ کرام کے سینوں سے منقول ہوا، اور صحابہ کرام کے پاس مختلف مخطوطات جو لکھے ہوئے تھے ان سے جو ہے وہ نقل کیا گیا اور ترتیب دیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔